پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کو گرفتار کیا ہے۔ شہباز گل کے خلاف تھانہ بنی گالہ میں مقدمہ درج۔ شہباز گل کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ عامر شہید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو مقدمہ ہے وہ کن دفعات کے تحت درج کیا گیا؟ دیکھیے، اس حوالے سے ابھی تک ایف آئی آر جو ہے وہ سیلڈ رکھی گئی ہے، وہ ظاہر نہیں کی گئی پولیس کی طرف سے، اور اس وقت جو ہے شہباز گل کو تھانہ بنی گالہ سے اب سی آئی اے سینٹر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب انہیں تھانہ بنی گالہ سے سی آئی اے سینٹر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مقدمہ ہے، اس میں جو غداری اور بغاوت پر اکسانے کے جو مقدمات درج کیے جاتے ہیں، پولیس اسلام آباد پولیس نے اس سے پہلے بھی جو ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں دفعہ 131 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 اور 138 اور دفعہ 500 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اور اس حوالے سے جب یہ معاملہ عدالت میں بھی آیا تھا تو عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کوئی بھی شخص کسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں کروا سکتا، لہٰذا اب اس ساری صورتحال میں یہ بات لازم ہوگی اسلام آباد پولیس کے لیے کہ انہیں وفاقی حکومت سے منظوری پیش کی لینا ضروری ہوگی، اور اسی حوالے سے اب جو ہے وہ اسلام آباد پولیس سے کوئی بھی بات بتانے سے گریزاں ہیں اور اس بات کی کوئی تفصیل نہیں بتائی جا رہی پولیس کی طرف سے کہ یہ جو تمام تر گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی کیا وفاقی حکومت سے منظوری لی گئی یا نہیں لی گئی اور کن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، یہ بھی ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت ایک بہت زیادہ پینک ہے اسلام آباد پولیس میں اور شہباز گل کو فوری طور پر تھانہ بنی گالہ سے اب سی آئی اے سینٹر منتقل کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ جو تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں جو بغاوت پر اکسانے اور بغاوت کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت سے پیش کی منظوری لینا ضروری ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وفاقی حکومت یا ریاست کسی بھی اپنے فرد کو یہ اتھرائز کر دے کہ وہ مقدمہ درج کروا سکے کسی ایسے شخص کے خلاف جو اس طرح کے الزام کا جس کو سامنا کرنا پڑے یا بغاوت پر اکسائے کسی شخص کو۔ اس میں جو قانون میں بڑا واضح ہے کہ اس کی جو سزائیں ہیں وہ 6 ماہ قید سے لے کر 10 سال قید تک سزائیں ہیں اور اس میں جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، یہ قانون میں درج ہے تعزیرات پاکستان میں۔ اور اس میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اسی دور میں جو باقاعدہ طور پر اس میں مزید سختی بھی سامنے آئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دفعہ جو 500 ہے اس میں کا جو ایک پروپوزڈ بل تھا جو پی ٹی آئی کے امجد علی خان نے جو پروپوز کیا تھا، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی سزاؤں کو مزید بڑھایا جائے اور یہ جو بغاوت پر اکسانے یا ایون تنقید کرنے یا عام فورسز پر تنقید کرنے کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس میں مزید سختی لائی جائے، یہ بھی عامر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل بڑاش نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدیل بتائیے گا یہ مقدمہ کب بنایا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی منظوری سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ جی، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بغاوت اور بغاوت پر اکسانے سے متعلق جو مقدمات ہوتے تھے وفاقی جو کابینہ ہے اسے اس کی منظوری لینا ہوتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک منظوری ہوئی، ایک سرکولر کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا تھا، بلکہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اب وفاقی کابینہ اس کی منظوری نہیں دے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بغاوت اور بغاوت پر اکسانے کے مقدمات ہوتے ہیں ان میں پھر اس طرح سے پیروی نہیں ہو پاتی، منظوری کے جو پروسیس ہیں وہ طویل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ تمام چیزیں رک جاتی ہیں۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ یہ 2020 میں یہ معاملہ چلا گیا تھا وفاقی سیکریٹری جو داخلہ ہیں ان کی ڈومین میں چلا گیا تھا، اس میں وزارت داخلہ نے منظوری دینی ہوتی تھی اور اب تک یہی چیز رائج ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ اس میں وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی بجائے اس میں چونکہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ شدت آتی جا رہی تھی اور عدالتوں میں اور جو پروسیکیوشن کے جو معاملات ہوتے تھے وہ ڈسٹرب ہوتے تھے، تو اب یہ کوئی ایسی قانونی قدغن ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے کہ وفاقی کابینہ اس کی پہلے منظوری دیتی، تو ایسے میں یہ وفاقی سیکرٹری داخلہ جو ہیں ان کی منظوری سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ کن دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں سیکشن 131 138 جو ہے وہ کسی اور انداز میں بغاوت سے متعلق بات کرتا ہے، اس میں کسی سروس میں جو شامل جو شخص ہے اس کے ذریعے اگر بغاوت کی جائے تو 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے جس میں کوئی عام شخص
جو ہے وہ یا کوئی سیاستدان, کوئی عام شخص, عام شہری, اگر وہ خود سے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے عام شہریوں کو بغاوت پر اکسایا جا سکے تو یہ معاملہ بالکل اور طرح سے دیکھا جاتا ہے. اس کی سزائیں مختلف ہیں, لیکن ابھی تک اسلام آباد پولیس نے یہ ڈسکلوز نہیں کیا کہ یہ کن شکوں کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے, اور اس میں یہ اب مزید گرفتاریوں کی بھی متوقع ہیں کہ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ریسنٹلی جس طرح کی سٹیٹمنٹس انفارچونیٹلی ٹی وی ٹاک شوز پہ اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر جس طرح سے گفتگو کی گئی, جو افواج پاکستان ہیں, پاکستان کے ادارے ہیں, ان کے سربراہان ہیں, ان سے متعلق پاکستان کی عوام کے دلوں میں جس طرح سے نفرت پیدا کرنے اور انہیں اکسانے کی کوشش کی گئی, یہ مذموم کوشش کی گئی, اس سے متعلق جو ہے اب قانون حرکت میں چونکہ آ چکا ہے, اور اس حوالے سے یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے ابھی تک کی اطلاعات یہی ہے کہ یہ بغاوت اور بغاوت پر اکسانے سے متعلق چونکہ معاملہ ہے, اور اس سارے معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ بنی گالہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں تھانہ بنی گالہ, وہاں عام طور پہ بنی گالہ میں یہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کے رہنما جاتے ہیں, تو اسی کے پیش نظر اب شہباز گل کو وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے اور انہیں وہاں سے ایک اور مقام پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھانہ سی ہے یہ منتقل کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک یہ نہیں پولیس نے ڈسکلوز کیا کہ انہیں کن سیکشنز کے تحت جو ہے وہ ان پر مقدمہ درج ہے, لیکن یہ ضرور کنفرم کیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ عام طور پر جو بغاوت سے متعلق مقدمات ہوتے ہیں اس میں جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے وہ الگ ایک معاملہ ہوتا ہے, اس میں وفاقی کابینہ کی آرٹیکل 6 والا معاملہ الگ معاملہ ہوتا ہے.